25 برس کے نوجوان کو 25 برس مسلسل جیتنے والے کے خلاف میں کامیابی و کامرانی عطا کی. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم تھا. اور پھر اپنے وعدے کے مطابق میں نے اپنے کامیابی کے پھول نہیں پہنے جب تک کہ 200 غریب اور یتیم بچیوں کی شادیاں نہیں کرواتی. ہر سال 200 غریب اور یتیم لڑکیوں کی شادیاں کروانا تھا. اور اپنے وعدے کے مطابق کہ اسکول بناؤں گا. 3 بیڈ روم کا ایک فلیٹ تھا. میرا گھر بعد میں بنا لیکن میرا وعدہ پہلے ہوا, اسکول پہلے بنا. اکبر الدین اویسی ہر نماز میں یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے اتنی حیات دے دے کہ میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں, غریبوں کے لیے ایک اسکول بنا سکوں. اور وہ وعدہ پورا ہوا. وعدہ تو ایک اسکول کا تھا لیکن ایک اسکول بنا نشمن نگر کا, اور اس کے بعد میں یہ اسکول بنا. اس اسکول کے بعد میں پھر نرکی پھول باغ کا اسکول بنا, پھر امبر پیٹ کا اسکول بنا, پھر حافظ بابا نگر کا اسکول بنا, پھر اس کے بعد میں بلہ گڑے کا اسکول بنا. سلالہ کا اسکول زیر تعمیر ہے. تالاب میر جملہ میں ایک اور PG2 KG کیمپس بن رہا ہے. اور پھر مغل پورے میں ووکیشنل ٹریننگ, کیریئر گائیڈنس اور کمپٹیٹو ایگزامز کے ٹریننگ کا سینٹر بن رہا ہے. اور پھر ہم نے حیدرآباد سے بھی آگے بڑھ کر اپنے تعلیمی انقلاب کو آگے بڑھانے کا ایک منصوبہ بنایا. حالیہ عرصے میں ہم نے اورنگ آباد میں بھی ایک اسکول کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا. اور پھر اورنگ آباد کے بعد ہمارا ارادہ ہے, اللہ نے چاہا تو نظام آباد میں بھی ہم نے زمین خریدی ہے. نظام آباد میں بھی ایک تعلیمی درسگاہ کی سنگ بنیاد انشاءاللہ آنے والے کل میں عنقریب وہ بھی ہوگا. اور نظام آباد کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ مہاراشٹر میں ایک اور جگہ پر جہاں پہ زمین خرید کر رکھی ہے ہم نے, مالیگاؤں میں, وہاں پر بھی کام کریں گے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جو جدوجہد کرتا ہے, جو کوشش کرتا ہے, اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے اور غیب سے انتظام کرواتا ہے کام کو مکمل کرنے کا. اگر میں آج سوچوں تو میں اور ایک عمارت نہیں بنا سکتا. اگر میں اپنے جیب کو دیکھوں, اپنے پاس پیسے کتنے ہیں دیکھوں, تو شاید میں نہیں بنا سکوں گا. لیکن میری نیت ہے اور جس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں اور جس کی امت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, وہی اس کام کو مکمل کروا دیں گے. یہ میرا ایمان ہے. یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو یہ کام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کریں گے اور غیب سے اس کام کو کروا دیں گے. ارے آج ہم نے یہ کام کیا ہے, دنیا دیکھتی ہے ان عمارتوں کو, ان عمارتوں کی بلندی کو, لیکن دیکھنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ ان عمارتوں کی بلندی میں میرے آنسو بھی ہیں, ان عمارتوں کی بلندی میں میرا پسینہ بھی ہے, ان عمارتوں کی بلندی میں میرا خون بھی ہے, میرے خواہشات کو دفن کرتے ہوئے ان عمارتوں کو کھڑا کرنے کا عزم و ارادہ بھی ہے. ارے بڑی محنت سے یہ عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں. انسان ایک گھر بنا لے, پوری زندگی
خوشیاں مناتا ہے کہ یہ گھر مکمل ہو گیا. ارے یہ عمارتوں کو کھڑے کرنا آسان کام نہیں، لیکن ہم نے یہ کام کیا. کس کے لیے کیا؟ اپنی آخرت کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا، اور آپ کی روشن مستقبل کے لیے کیا. آپ کے زندگیوں سے اندھیروں کو نکال کر نئے اجالوں کو لانے کے لیے کیا. آپ کی زندگیوں سے وہ جہالت کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا. آپ کی زندگیوں میں زندگی کے ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل کرنے کے لیے یہ کام کیا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں زندگی میں اگر کامیابی حاصل کرنا ہے، زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے، زندگی میں اگر اندھیروں کو ہٹانا ہے اور زندگی میں اس دنیا کے کمپٹیشن کا حصہ بننا ہے، تو ہم کو صرف اور صرف علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے. جس قوم میں کہوں گا وہ قوم سب سے غریب قوم ہو، اور جس قوم کے پاس علم ہے وہ قوم دنیا کی امیر قوم کہلائے گی. وہ قوم جو تعلیم سے محروم ہے وہ زندگی میں ہر چیز سے محروم ہے. دنیا میں دولت کے کئی شکلیں ہیں. دولت پیسے کی شکل میں ہوتی ہے، دولت زمین کی شکل میں ہوتی ہے، دولت ہیرے کی شکل میں ہوتی ہے، دولت موتی کے شکل میں ہوتی ہے، دولت سونے کی شکل میں ہوتی ہے. دولت کے کئی شکل ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو پیسے کی دولت ختم ہو جائے گی، زمین کی دولت ختم ہو جائے گی، ہیرے و موتی کی دولت ختم ہو جائے گی، اشرفی کی دولت ختم ہو جائے گی، سونے و چاندی کی دولت ختم ہو جائے گی. لیکن دنیا میں ایک واحد دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ دولت ہے تو وہ علم کی دولت ہے. علم کی دولت ہے. اکبر الدین اویسی وہ دولت بانٹنے نکلا ہے. لوٹنے والوں لوٹ لو اس دولت کو، یہ لٹیرا علم کی دولت لٹا رہا ہے. حاصل کر لو اس دولت. یہی بات، یہی پیغام ہے. زمین دیتے جائیں گے تو ختم ہو جائے گی، پیسے بانٹتے جائیں گے تو ختم ہو جائے گی، لیکن علم کی دولت بانٹنے سے ختم نہیں ہوتی ہے، بانٹنے سے اور بڑھتی ہے، اور بڑھتی ہے. یہ دولت آج ہم بانٹ رہے ہیں. 3 سال کے بعد میں آج یہ تقریب کا انعقاد ہو رہا. 3 سال کیوں؟ اس وجہ سے کہ کووڈ سے ساری دنیا کے ساتھ ہم بھی لڑ رہے ہیں. اسکول بند تھے، کاروبار بند تھے، سب کچھ بند تھا. تو اس وجہ سے کووڈ کی وجہ سے اسکول بند تھا. اسکول ضرور بند تھا، لیکن سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ اور اکبر الدین اویسی کے کار خیر بند نہیں تھے، وہ تو جاری تھے. اسکول بند تھا لیکن خیر کا کام جاری تھا. کووڈ میں آیا تو میں یاد دلانا چاہوں گا کہ میں نے پھر سے اس دور میں کہا تھا ایک جملہ، تو لوگوں نے پھر سے 20 برس بعد میرے جملے پر خیر مارے تھے، ہنسے تھے. میں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں چندران گڈے کے کسی گھر میں بھوکے تو رہنے نہیں دوں گا اور کسی کو بھوکا سونے نہیں دوں گا. تو لوگ بولے ارے یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ بھوکا سونے نہیں دے گا. دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا. کئی لوگوں نے رشک کیا، کئی لوگوں نے حسد کیا،
تو کئی لوگوں نے حیرت کا اظہار بھی کیا کہ لاریوں کے لاریاں لدی ہوئی ہے اناج سے، اور ہم فاطمہ اویسی KG2PG کے کیمپس میں نہ صرف چندرائن گٹا بلکہ شہر کے کونے کونے تک جو بھی فریادی فریاد کرتا، بھائی میرے پاس اناج نہیں ہے، تو ہمارے لوگ اس کے گھر پر جا کر دستک دے کر چاول، تیل، ترکاری، آٹا، نمک، مرچی، چائے کی پتی، دودھ اور کئی چیزیں لے جا کر دستک دے کر اس کے دروازے پر چھوڑ کر آتا تھا۔ 12 کروڑ روپیہ ہم نے صرف کیا، 12 کروڑ۔ بتاؤ مجھے کون سا ایسا دل والا ہے جو ایسے ہی ایک ہی جھٹکے میں نکال دے کروڑوں روپیہ اور دے دے؟ ارے اکبر الدین اویسی اپنی دولت ہی نہیں، اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے اللہ اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اپنی جسم کی چمڑی بھی نکال کر دینے گا، مسکراتے مسکراتے، کبھی مفت بھی نہیں کہے گا۔ کووڈ چل ہی رہا تھا تو جہاں پہ کووڈ آیا محل جات کو بند کر دیے، وہاں پر بھی ہم جا کر دوائیاں دیے، دودھ دیے، اناج دیے، سب کچھ دیے۔ کووڈ ختم ہوا، بارش آئی اور کئی تالابوں کے پشت ٹوٹ گئے، پانی داخل ہو گیا، لوگ پریشان تھے۔ جو گھر متاثر ہوا اس گھر والوں کی تعداد کے حساب سے پہننے کے کپڑے دیے، بچوں کے کپڑے دیے، برتن دیے، چٹائی دیے، شطرنجی دیے، پلنگ دیے، گدا دیے، اور اگر کسی کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی تو وہ بنائے، ٹیکسی خراب ہوئی تو وہ بنائے، ریفریجریٹر اگر خراب ہوا تو مجلس کے کارکن اویس نے وہ بھی کام کیا، سلیم بیگ صاحب، اور پھر ان کے فرزند نے جا کر مشینوں کو بنانے کا بھی کام کیا۔ ایک ٹیم کے طور پر اناج کا کام فلن میں سمد بن عبدال اور نصیر غیاث صاحب کی نگرانی میں جو کام ہوا ہے، میں نے سمجھتا ہوں کہ کسی نے کیا۔ کووڈ سے مساجد بند تو حفاظوں کی ہم نے مدد کی، ائماؤں کی مدد کی۔ کووڈ سے اسکول بند تو اسکول ٹیچرز کی ہم نے مدد کی۔ کووڈ کی وجہ سے کئی چھوٹے چھوٹے چینل اور میڈیا ہاؤسز کے لوگ پریشان تھے، ہم نے ان کی مدد کی۔ ارے کتنوں کی مدد کی ہم نے، میں نے سمجھتا ہوں کہ کسی نے مدد کی۔ امتل صاحبہ یہاں پہ بیٹھی ہیں جو مجھ سے پہلے مخاطب تھی، ان کی نگرانی میں ہم نے میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا۔ فلڈ میں قریب 1 کروڑ کی ادویات کو ہم نے مفت تقسیم کر دیا۔ 1 کروڑ کی دوائیں، ادویات مفت تقسیم کر دیا۔ ارے یہ کام ہم نے کیا۔ ارے صرف قوم 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 کہہ کے پکارنا، چیخنا، چلانا اور قوم کے ووٹ کو حاصل کر لینا اور قوم کو بھلا دینا، اکبر الدین اویسی ویسی خیانت نہیں کرتا، ویسا قائد نہیں ہے۔ اکبر الدین اویسی اپنی قوم و ملت کے نام پر ان کے لیے مرنے مٹنے والے کا نام ہے۔ اکبر الدین اویسی اپنی سیاسی دکان کو چمکانے کے لیے جذباتی نعرے یا جذباتی تخاری نہیں کرتا۔ اکبر الدین اویسی عملی طور پہ کام کرتا، ہم نے عمل کیا ہے۔ ہاں ہم بے شک گنہگار ہیں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، دنیا بہت الزام لگاتی ہے، میرے کردار پہ بات کرتی ہے، میرے گھر پہ بات کرتی ہے، میرے بچوں کو
بازاروں میں چوراہوں پہ بیٹھ کر میری کردار کشی کی، مجھے برا بولا، بھلا بولا، میرے بیوی بچوں کو تک نہیں بخشا، زندگی اور موت کی زیز کی لڑائی لڑ رہا تھا، تو اس وقت بھی کمزور ہونے میری کردار کشی کی، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی، وہ بدنامی آج تک ساتھ ہے، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ہاں میں گنہگار ہوں، میں بد ہوں، میں خراب ہوں، دنیا جو کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں خراب ہوں، لیکن خراب نے اتنا اچھا کام کیا، اے افسوس اس خراب کو دیکھ کر تو سب سیکھو، شرمندہ ہو جاؤ۔ جب ایک خراب بد کردار اتنا کر سکتا ہے تو باکردار اچھے کو تو اور کرنا چاہیے نا، اور کرنا چاہیے نا۔ برا جب اتنا کر رہا ہے تو اے اچھے تجھے کتنا کرنا چاہیے، کبھی یہ بھی سوچ لے، کبھی یہ بھی سوچ لے۔ صرف الزام یہ ہوا وہ ہوا، ارے کرنا چاہے تو غیب سے مدد ہو سکتی ہے، کرنا نہیں چاہتے اس لیے نہیں کر رہے، صرف الزام لگانا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے نہ کبھی پرواہ تھی نہ ہے، کتنی کردار کشی کرتے کر لو، میرا معاملہ میرے رب سے ہے، میرے اللہ سے ہے، میں کسی کا جواب دے نہیں، میں اپنے اللہ کا جواب دوں۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے مجھے، اللہ جب پوچھے گا بتا میرے بندے میں نے تجھے خطاب سے نوازا تھا، الفاظ سے نوازا تھا، جرأت سے نوازا تھا، گولیاں لگنے کے بعد بھی میں نے تجھے زندگی سے نوازا تھا، تجھے دولت سے نوازا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو میں اپنے ساتھ آپ کو پیش کروں گا، ان عمارتوں کو پیش کروں گا کہ اللہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا ہے۔ دنیا مجھے گنہگار اور بد کہہ لے، مجھے پرواہ نہیں، مگر میرا یہ نیک عمل ضرور اللہ سے مجھے معافی دلا دے گا، یہ میرا ایمان۔ انسان کے ساتھ اس کے اعمال چلے جائیں گے، لیکن کئی ایسے ثواب ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اس ایک ثواب میں تعلیم دینے کا بھی ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جب تک یہ عمارتیں کھڑی رہیں گی، نونہال پڑھتے رہیں گے، تب تک مجھے ثواب ملتا رہے گا، دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہوتے رہے گی، اس خدمت کی وجہ سے۔ یہ میرا ایمان، یہ میرا ایمان۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو نہ دے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو نہ دے، میری توبہ کو قبول کر لے، اس کام کو قبول کر لے، تجھ سے میری دعا۔ میرا یہ کام قبول ہو گیا تو یہی کافی ہے۔ ارے آج لوگ پوچھتے ہیں کہ اکبر صاحب آپ تقاریر نہیں کر رہے ہیں، ارے میرا سیاست میں آنے کا مقصد تعلیم تھا، تعلیم کا کام کر رہا ہوں، مجھے یہ کرنے، میں جس میں خوش ہوں وہی کروں گا۔ نام کمانا میری خواہش نہیں، عزت کمانا میری خواہش نہیں، مشہور ہو جاؤں، معروف ہو جاؤں، دنیا کے کونے کونے میں نام ہو جائے، نہیں، یہ میری پریورٹی نہیں۔ میری پریورٹی ہے، میرے لیے اگر کوئی اول ہے، کوئی افضل ہے تو ان غریبوں کی خدمت کرنا، ان غریبوں کے مستقبل کو سنوارنا، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کرنا، یہ میرا مشن ہے۔ یہ مشن کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ سے پہلے یہ عمارت کی سنگ بنیاد رکھی اور میں نے الیکشن میں اعلان کیا کہ جونیئر کالج بنائیں، سب بند تھا،
کووڈ میں سب کچھ بند تھا لیکن ہماری عمارت کی تعمیر جاری تھی، یہ بن گئی، یہ عمارت کھڑی ہو گئی، یہ عمارت کھڑی ہو گئی، یہ عمارت میں جونیئر کالج آئے گا، ووکیشنل ٹریننگ ہوگی۔ ارے جتنے اسکولز میں اب زیر تعمیر ہے، اگر یہ سارے اسکولز کی تعمیر مکمل ہو جائے گی تو اکبر الدین اویسی کی کفالت میں 35,000 بچے زیر تعلیم رہیں گے، 35,000۔ کوئی معمولی کام ہے، کوئی معمولی تعداد ہے؟ ارے آپ کے گھر میں اگر 2 بچے ہیں تو ان کو پڑھا نہیں سکتے، لیکن آپ کا یہ خادم، یہ گنہگار جس کو دنیا بد کردار کہتی ہے، بد کہتی ہے، یہ بد کردار والا بد آدمی 35,000 بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ اپنے آپ کو اچھے کہنے والوں، تم تو صرف اپنے بچوں کو پڑھا کر سمجھ رہے ہو کہ بڑا کام کر دیا، مگر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رسول اللہ کے امتیوں کے بچوں کو پڑھانے کا بیڑا اٹھا، یہ کام ہے۔ ارے آج اسکول میں 1,365 بچے پڑھ رہے ہیں، 1,365۔ آپ نرسری میں داخلہ دلا دو، 13 سال تک فیس دینے کی ضرورت نہیں، نرسری میں داخلہ دلوا دو تو وہ 10th پاس کر کے نکلتا ہے۔ ارے ایک بچے پر 500 روپئے بھی اگر فیس ہے، 500 بھی، تو 13 سال کی کتنی ہوتی ہے فیس، اندازہ لگاؤ۔ آج یہاں پہ 1,365 بچے ہیں، اگر ہم 500 روپئے کے حساب سے بھی لے لیے تو 65,000 1365 انٹو اگر کر لیے 13 سال کے لیے تو 8,87,25,000۔ اگر میں چاہتا تو 1,000 بچوں سے 200 روپئے تو لے سکتا تھا، 500 نہیں تو نہیں، لے لیا، یہ بھر لیا اور پھر کھڑے رہ کے تقریر کر سکتا تھا، دیکھو میں اسکول بنا رہا، پڑھا رہا، پیسے بھی ہے، کام بھی ہے۔ لیکن آپ غور کریے، ماہانہ لاکھوں روپیہ دیتا ہوں ٹیچرز کے لیے، 40 ٹیچرز ایک اسکول میں، کوئی بھی ٹیچر 10,000 سے کم میں نہیں آتی، تو کتنے؟ 11 اسکول، 700 ٹیچرز ہوتے ہیں میرے پاس، 700 کیا معمولی ہے؟ پھر جھاڑو دینے والے الگ، آیا الگ، سیکیورٹی الگ، کیا آسان ہے؟ ہر سال کلر کروانا، ٹوائلٹس ٹوٹ گئے مینٹیننس کروانا، بلیک بورڈ ٹوٹ گیا مینٹیننس کروانا، پراپرٹی ٹیکس دینا، لائٹ کا بل دینا، صرف یہ اسکول کا لائٹ کا بل 40,000 سے زائد آتا ہے۔ کیا آسان ہے؟ ارے چاہتا تو یہ پیسہ اپنی ذات پر خرچ کر سکتا تھا، اپنی اولاد پہ خرچ کر سکتا تھا، بڑا محل بنا کے رہ سکتا، بڑی بڑی گاڑیوں میں مل سکتا تھا، لیکن نہیں۔ کیا کریں گے؟ دنیا سے تو ہر ایک کو جانا ہے، میں بھی چلا جاؤں گا، تو کیا میری مغفرت کا سامان کوئی اچھا کپڑا بنے گا؟ کیا میری مغفرت کا باعث بڑا محل نما گھر بنے گا؟ کیا میری مغفرت کا باعث کیا اچھی گاڑی بنے گی؟ نہیں، میرے مغفرت کا باعث اگر کچھ بنے گا تو غریبوں، یتیموں کی دعائیں اور یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے میری مغفرت کا سامان بنیں۔ یہ
یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے جس کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں۔ خدا را آپ سے درخواست کروں گا، بڑی محنتوں سے بنے ہیں یہ عمارتیں، پابندی سے اپنے بچوں کو بھیجیں۔ آج کی اٹینڈنس میں منگایا تو 77%۔ آپ بتاؤ آپ کا کام کیا ہے؟ بچے کو اٹھانا، نہلانا دھلانا، کپڑے پہنانا، چھوٹا سا ایک ٹفن باکس دینا اور اسکول کو لا کر چھوڑنا۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا آپ؟ 77%۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، 90% سے کم کسی بھی بچے کی اٹینڈنس رہے گی تو اس کا داخلہ منسوخ کر دوں گا، اسکول میں اس کو آنے نہیں دوں گا۔ میں پرنسپل سے بھی کہتا ہوں، ایک گھر سے ایک بچے کو ہم دیتے ہیں، لیکن اگر یتیم ہے تو چاہے کتنے بھی ہونے دو ہم یتیم کو دیں گے۔ سنگل مدر ہے، اگر کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے اور اس کے اگر 4-5 بچے ہیں تو ہم پورے 5 بچوں کو دیں گے، لیکن جن کے والدین ہیں ان کے گھر سے ایک کو دیں۔ ہاں، مجلس کے اگر کوئی ورکر ہے، کارکن ہے، اگر وہ سفارش کریں گے تو میں ضرور غور کروں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر سے ایک بچہ میرے اسکول میں پڑھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں علم کی روشنی کو جلاؤں، ہر گھر میں علم کی روشنی کے اجالوں کو لاؤں۔ یہی ہے، دعا کرو آپ اللہ سے کہ اللہ مجھے اور دے تاکہ میں اور ایسے عمارتیں بناتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ میں دولت مانگتا ہوں تو اپنے لیے نہیں، میرے ہاتھ بارگاہ رب العزت میں اگر پھیلتے ہیں، یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے نہیں۔ یہ ہاتھ اگر فریاد کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی قسم صرف آپ کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ اللہ نے مجھے بہت دیا، اللہ نے بہت دیا۔ میرے 2 بچے، ایک بیٹا ڈاکٹر مکمل کر چکا، اب وہ ماسٹرز بھی مکمل کر لے گا۔ ایک بیٹی جو وکیل ہے، لندن سے LLB کمپلیٹ کر چکی ہے، یہ سال ماسٹرز LLM بھی کر چکی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہیں تو 9 مہینے میں وہ بیرسٹری بھی مکمل کر لے گی اور بیرسٹر بنے گی میری بیٹی۔ الحمدللہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہی ہے کہ اللہ ان کا نیک نصیبہ کر دے، نیک جوڑے عطا فرمائے تو میری ذمہ داری ختم ہوگی۔ اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے، بس خدمت ہے، اللہ کی رضا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا کام، یہی میری زندگی۔ کبھی اکبر الدین اویسی کا ہاتھ ایسے نہیں رہا، ہر وقت کبھی بھی کسی نے بھی پوچھا ہے تو یہ ہاتھ آگے بڑھ کر دینے کو بڑا ہے، لینے کو نہیں بڑا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ہاتھ کو دینے والا ہی رکھ، دینے والا ہی رکھ۔ ہمارا KGB کیمپس دیکھو، کیسا کیمپس ہے۔ آپ لوگ دیکھیے کبھی جا کے بلہ گڑھے، 2 لاکھ اسکوائر فٹ، اب تک 30 کروڑ روپیہ لگ گیا۔ ارے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کارپوریٹ اسکول بھی ہمارے اسکول سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہمارے KG اور PD کے کام۔
ایسی عمارت 11 منزلہ عمارت، بچوں کے کھیلنے کا انتظام، جھولے ہیں، ہیلتھ سینٹر ہے، ایسا کہ میں کہوں گا کہ حیدرآباد کا سب سے اچھا اگر کوئی اسکول ہے کارپوریٹ میں بھی اگر دیکھ لے تو وہ ہمارا بلہ بڑے کا KG کا کیمپس ہے۔ اللہ نے کام دیا، اللہ نے کام دیا۔ آپ مغل پورہ عشرت محل کو دیکھیں کہ کیسا کیمپس ہے، اتنا زبردست کیمپس کہ وہاں پر ہم MSET کی کوچنگ دیں، LASET کی کوچنگ دیں، ISET کی کوچنگ دیں، ہم وہاں پہ LLB کی کوچنگ دیں گے، لا کی کوچنگ دیں گے، فارمیسی کا انٹرنس، نرسنگ کا انٹرنس، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں۔ آج ہمارے اسکول سے انجینئرز نکلے ہیں، ہمارے اسکول سے MBAs نکلے ہیں، ہمارے اسکول سے MCAs نکلے ہیں، ہمارے اسکول سے BSc نرسنگ کے بچیاں نکلے ہیں، ہمارے اسکول سے ٹیچر بھی نکلے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، وہ دن دور نہیں جب ہمارے اسکول سے IAS نکلے گا، IPS نکلے گا، IFS نکلے گا، IRS نکلے گا، سائنٹسٹ نکلیں گے، لائر نکلیں گے، ہمارے اسکول سے ریسرچ اسکالر بھی نکلیں گے انشاءاللہ ضرور۔ اور میں کہوں گا اگر کوئی غریب ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ غریب ہیں، ارے آپ غریب ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس علم کی دولت ہے تو آپ سب سے رئیس ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ پریشان نہ ہو کہ ارے ہم غریب ہیں، ہم پریشان ہیں، نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں اسی کو آزماتا ہوں، میں اسی کو آزماتا ہوں جو میری نظر میں قریبی ہوتا ہے۔ اگر مصیبت میں پریشانی میں ہے تو اللہ سے ناراض نہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے خطبے میں آپ کو ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ کی نظر میں جو قریبی ہوتا ہے اسی کو اللہ آزماتا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا ہاں، اللہ کی نظر میں جو قریبی اللہ اسی کو آزماتا ہے۔ وہ عورت چلی گئی، گھر جا کر وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرنے لگی کہ مجھے طلاق دے۔ شوہر نے کہا ایک رات پہلے مجھے ٹھسکا آیا، میں نے پانی کا مطالبہ کیا تو میرے ٹھسکے پہ تم دوڑتی ہوئی گئی، پانی لے کر آئی، اور پانی لائے جب تک میری آنکھ لگ گئی تو تم نے مجھے نیند سے بیدار نہیں کیا اور ساری رات گزار دی کہ اگر پانی دیتی ہوں تو نیند میں خلل، اگر نیند کی خلل کی پرواہ کرتی ہوں تو پھر سوکھے حلق سے میرے شوہر کو سونا پڑے گا۔ اس کشمکش میں ساری رات تم نے گزار دی، اور میں صبح اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ تم پانی لے کر کھڑی ہو، اتنی محبت، اتنا خیال، اور پھر آج مطالبہ طلاق کا۔ بہت بحث ہوئی، بہت تکرار ہوئی شوہر اور بیوی میں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور رسول اللہ سے پوچھیں گے۔ دونوں میاں بیوی نکلتے ہیں، جاتے رہتے ہیں لڑتے لڑتے، اور راستے میں ٹھوکر لگتی ہے اور شوہر گرتا ہے اور شوہر کے پیر میں چوٹ لگتی ہے، خون جاتا ہے، اور بیوی شوہر کو سہارا دینے سے پہلے کہتی ہے کہ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ شوہر پریشان، رات میں یہ عالم تھا پانی کے لیے، اب یہ تکرار، رسول اللہ کے پاس ہم جا رہے ہیں، میری یہ حالت، اب
تم کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو بیوی مسکرا سے کہتی ہے جب سے تمہاری اور میری شادی ہوئی ہے اس وقت سے آج تک میں نے تم کو کوئی تکلیف میں نہیں دیکھا. تو کوئی تکلیف میں نہیں دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اللہ کے قریبی نہیں, اس لیے میں طلاق چاہتی تھی. آج تم گرے ہو, تمہارا پیر زخمی ہے اور درد میں مبتلا ہے, تو تم آج اللہ کے قریبی ہو گئے, اس لیے مجھے تم سے طلاق نہیں. یہ ہے, یہ اسلام ہے. خدا را تکلیف میں ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم مصیبت میں نہیں. اللہ کی نظر میں مصیبت زدہ انسان اور قریبی ہے بنسبت اکبر الدین اویسی جیسا شان. ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو کئی دروازوں کو کھول دیتا. اس چیز کو سمجھو. اللہ کے پاس جائیں گے تو ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے. غریب کو کم حساب دینا ہے, مجھ جیسے رئیس کو بہت لمبا حساب دینا. یہی فرق ہے. اس دنیا کی فکر نہ کرو. یہ دنیا حسین ہے, یہ دنیا خوبصورت ہے, یہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یاد رکھو یہ دنیا میں عیب ہے. وہ عیب یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی شے کی فکر نہ کرو, اپنی آخرت کو سنبھالو. خدا را میں یہاں سے آواز جہاں تک جاتی وہاں تک کے نوجوانوں سے روزی روٹی حلال کی کمائی, حرام سے دور رہو. اسلام اور دوسرے مذہبوں میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ فرق حلال اور حرام. اگر مسلمان حلال اور حرام کے تمیز کو ہی بھول جائے گا تو پھر ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا رہے گا؟ خدا را اس بات کو سمجھو. ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا. ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے سنت رسول اللہ, سیرت النبی ہے. زندگی کی ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کرنے کے لیے نماز ہے. اگر ہم ان چیزوں کے پابند بن جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو پیچھے نہیں کھینچے. اللہ کو راضی کرو, سجدے میں گر جاؤ, نمازوں کے سجدوں سے سجا لو, قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو, سنت رسول اللہ پہ عمل کرو, یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو, غریبوں کی مدد کرو, بے سہاروں کا سہارا بن جاؤ, اپنی ماں بہن کی عزت کرو, احترام کرو, اور پھر دیکھو اللہ تم کو کامیابی اور کامرانی سے نوازے. آج ہم دین سے دور ہو رہے ہیں, اس لیے دنیا بھی ہم سے دور ہو رہی ہے. دین کے قریب ہو جاؤ, دنیا تمہارے قریب ہو جائے. دین کے قریب ہو جاؤ, کامیابی تمہارے قدموں کو چومنے کے لیے بے چین ہو جائے. ایمان کو مضبوط کرو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اپنے عمل کو سچا و صالح بناؤ. اللہ خود کامیابی و کامرانی سے تم کو نوازے. اپنے ایمان کو مضبوط کرو. صرف ایمان پکارنے سے نہیں ہوگا, ایمان کو دل میں بساؤ, اپنے قلب میں ایمان کو بسا لو, اپنے دل میں اللہ کو خوش کرنے کے اعمال کرنے کی نیت کرو, اپنے قلب میں محبت رسول کو بسا لو, اپنے قلب میں بسا لو کہ ہم نیک بنے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا, تو خود بخود دنیا بھی راضی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ حالات ہیں, ویسے حالات ہیں, ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, بے شک ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, بے شک ہو رہی ہے. لیکن میرے بھائی اپنے گریبان میں پہلے چھانپ کر دیکھ لو
ہمارے اعمال کتنے خراب ہو گئے کہ اللہ ہمارے سینوں پر ظالموں کو مسلط کر دیا۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے، رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے، تو اللہ ناراض نہیں ہوتا اور کوئی ظالم ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوتا۔ ہم ذمہ دار، غیروں کو ذمہ دار ٹھہرانے سے پہلے اپنے اعمال کو ذمہ دار بناؤ۔ خدا ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ۔ یہاں ہم جو ایک کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش کا حصہ بن جاؤ۔ تعلیمی انقلاب کو پیدا کرنے کی ایک ٹوٹی پھوٹی، ایک کمزور کوشش ہم جو کر رہے ہیں، اس کوشش میں جڑ جاؤ، اس کوشش کو اور وسیع کر دو اور استحکام بخشو۔ فرد واحد یہ کام نہیں کرتا۔ اب میں بھی بوڑھا ہو رہا ہوں، ہڈیاں بوڑھی ہو رہی ہیں اور جسم کمزور ہو رہا ہے۔ اس کمزور جسم کو آپ کے حوصلوں کی ضرورت ہے، اس لڑکھڑاتے قدم کو آپ کے مضبوط بازوؤں کی ضرورت ہے، آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھو، آؤ آپ اور ہم مل کر اس کارواں کو آگے بڑھائے، اس انقلاب کو اور آگے بڑھ کر لے جائیں۔ یہ تعلیم کا انقلاب ہے، یہ ایک سوچ کا انقلاب ہے، یہ ایک ویژن لے کر ایک مشن کے لیے ایک انقلاب ہے۔ آئیے اس میں جڑ جائیے، اپنے اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیجیے۔ اگر ماں باپ کی توجہ نہیں ہوگی تو بچہ قابل و نیک نہیں ہو سکتا۔ ہم اسکول میں تربیت دیں گے، تعلیم دیں گے، آپ بھی اپنے گھر میں ٹوٹی پھوٹی جتنی بھی ہو سکتی ہے تعلیم دیجیے، تربیت دیجیے۔ چلو آپ اور ہم مل کر اپنے نونہالوں کے مستقبل کو سجائیں، سنواریں، نیک بن جائیں۔ ان کے دلوں میں خوف الہی پیدا کر دیں، ان کے دلوں میں حب رسول پیدا کر دیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کر دیں۔ آپ کو ہم کو مل کر کام کرنا ہے۔ اور یہ سال 105 نشستیں نرسری میں، 105 LKG میں، 105 UKG میں داخلے ہو چکے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اگر کوئی بولے گا کہ صاحب ہمارے بچے کو لو، تو اس اسکول میں جگہ نہیں ہے، اس اسکول میں جگہ نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اب آ رہے ہیں، بات کہہ رہے ہیں اکبر صاحب 5ویں میں دے دو، 6ویں میں دے دو، 4ویں میں دے دو، 9ویں میں دے دو، 10ویں میں دے دو، ہم نہیں دے سکتے۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سال نرسری میں 105، LKG میں 105، UKG میں 105۔ اب یہ بچے ہر سال آگے بڑھیں گے نا، بڑھیں گے نا، تو پھر میں 4تھی میں کیسا دوں، 5ویں میں کیسا دوں؟ ہاں اگر آپ پڑھانے تیار ہیں تو ہمارے بعض اسکولوں میں جہاں پر بھی اگر کوئی نشست خالی ہے تو وہاں میں دینے تیار، مگر ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں اکبر صاحب گھر سے قریب ہوتا یہی دے دو۔ ارے بابا تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، ذرا دور ہے تو پہنچا دو۔ بابا نگر کا اسکول قریب ہے، پھول باغ کا اسکول یہاں سے گلی میں سے سیدھا گئے تو پھول باغ نہیں صاحب دور ہے، تو میں کیا بول سکتا ہوں، یہی بولوں گا دعا کرو، انشاءاللہ گھروں میں بچھا کے پڑھا دیتا ہوں آنے والے کلوں۔ اب وہی باقی رہا، اور کیا کرو بتاؤ؟
وہ بھی زحمت دعا کریں. دیکھیے سمجھو یہ بات، ایک کام ہوگا. اب بولیں گے نہیں صاحب ہم کو نہیں ملا تو میں کیا کروں؟